بیت کو لے آیا. یہ سازش ہے کہ نہیں؟ یہ سازش ہے. قرآن نے کہہ دیا وما ينطق عن پر اس نے یہ کہا تھا، توجہ یہ باتیں کروں گا بھائی، اس نے کہا تھا کہ مذہب اہل بیت، میں نے کہا آغای محترم کسے کے بری سنت و بری حدیث عمل می کنن ایشارا اہل حدیث و اہل سنت می گویا. کوئی آدمی بھی اس حدیث پر یا اس سنت پر عمل کرے ہم اسے اہل حدیث اور اہل سنت. سنت کس کی؟ تیرے بابا کی؟ نا، نبی کی. کس کی سنت؟ لوگوں نے سمجھا کہ سنت کوئی کسی امام کی ہوگی. نا، نبی کی سنت. نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا اسے ہم کیا کہیں گے؟ اہل سنت اور اہل. بابا یہ فرقے کا نام نہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ فرقے کا نام ہے. نا، رسول کے جسم سے نکلے ہوئے عمل کو ہم نے نیچے نہیں گرایا، اسی کا نام رکھا. یہ سیالکوٹ ہے نا، نام ہے کہ نہیں؟ آپ ایک ساتھ لفظ لگا دے اہل سیالکوٹ، معنی بدل گیا کہ نہیں؟ کیا معنی ہوگا؟ سیالکوٹ والے. لاہور نام ہے صرف، آپ نے لفظ لگا دیا اہل لاہور والے. سنت نبی کی، پر سنت پہ جو عمل کرنے والا ہے اسے کیا کہیں گے؟ اہل سنت. یہ فرقے کا نام ہے. نبی کے جسم سے نکلے ہوئے عمل کو ہم نے نیچے نہیں گرایا. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، یہی تو صحابہ کا مقام ہے. ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ یوں کرو، پر نبی کی حدیث کے اور نبی کے عمل کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی، اتنی الفت تھی کہ نبی جب وضو فرماتے تو تمام لوگ کہتے کہ جو وضو کے لیے پانی استعمال ہو جائے اور وہ پانی نیچے گرے، دوسرا آدمی اس سے کوئی وضو، اسے مائے مستعمل کہتے ہیں عربی، دوسرا آدمی اسے وضو نہیں کر سکتا. تو یہ تو صحابہ کی محبت تھی کہ نبی کی بات تو بات ہے، یا نبی کی سنت تو سنت ہے. نبی جب وضو فرما رہے تھے اور وہ پانی جو ہے وہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھوں میں لے کر وہ وضو کا نیچے گرا ہوا پانی ہاتھوں میں لے کر جو ہی نبی کے جسم سے علیحدہ ہوتا دونوں ہاتھ کرتے اور جسم پر مر لیتے. عقیدت کی بات ہے بابا، مسئلے کی بات نہیں. بات کو سمجھے. اب موبائل کو بند کر لے ورنہ وہ دوسرا موبائل آ جائے گا. جو سرکاری فرشتے ہوتے ہیں نا جی، بات کو سمجھے. تو میں نے اسے کہا، اس نے کہا، میں نے پھر جواب دیا آغای محترم شبہ در اشتباہ نہ باشی، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. چونکہ اس نے اہل بیت کا نام لیا کہ اہل بیت کا مذہب کیوں چھوڑا. میں نے کہا آغای محترم ہم اہل بیت برئی حدیث و برئی سنت عمل کردہ ان ایشا ہم اہل حدیث و اہل سنت بودن. اہل بیت نے بھی اس پاکیزہ سنت اور پاکیزہ حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل. بابا کوئی یہاں سے لے کر
مکے تک، مدینے تک، ہندوستان تک، لکھنؤ تک، افغانستان تک، ایران تک کوئی ایسا آدمی پیدا کرو، اس سے پوچھو کہ اہل بیت نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کہے کہ نہیں کیا؟ کہہ سکتا ہے؟ پھر ہم اسے کہیں گے اگر انہوں نے عمل کیا ہے حدیث پر تو وہ کون ہوئے؟ سنت پر عمل کیا تو اصلی سنت بابا. جی عمل کرنے والے اہل بیت نے عمل کیا کہ نہیں؟ سازش ہو رہی ہے، سازش. ایک آدمی اہل بیت کو اجاگر کرتا ہے اور دوسرا آدمی صحابہ کو اجاگر کرتا ہے. نہ، یہ سازش نہ کرو. نہ اہل بیت کا مسلک علیحدہ تھا، نہ صحابہ کا مسلک علیحدہ تھا. قرآن کہتا ہے دونوں کا مسلک ایک ہی تھا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سبیل الرسول، رسول کا راستہ. رسول کا، نہ تو صحابہ کا راستہ علیحدہ تھا، نہ اہل بیت کا. ایک نے اہل بیت کو اجاگر کیا اور نہ، دونوں کا راستہ وہ رسول کا راستہ تھا. سبیل الرسول قرآن کہتا ہے وہ رسول کا راستہ. تو جناب محترم، میں نے مذہب اہل بیت کو نہیں چھوڑا. میں نے اسے جواب دیا مذہب اہل بیت کو تو اب میں نے اختیار کیا ہے. میں نے اسے دلیل دی کہ مذہب جی اور میں کہتا ہوں کہ نبی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جی توجہ. مجھے کہتا ہے غیر محترم خلفاء شما ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی، خلفاء شما کی هستند با مشاورت تا منتخب شدن. اما ائمه 12 کی هستند معصومین هستند، منسوسین هستند، منتجبین هستند. آپ کے جو امام ہیں، مجھے کہا یہ اصحاب ثلاثہ کی بات کی، تو وہ آپ کے مشورے سے بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں. اور ہمارے جو ہیں وہ تو معصوم ہے اور اللہ نے بنائے ہیں، منسوس ہے. تو میں نے کہا آقای محترم آیا شما دلیل داشتائی کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہمارے امام معصوم ہے؟ تو اس نے کہا پہلے کیوں نہیں. تو میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ اس نے یہ آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ پاک ہو گئے، معصوم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا آقای محترم آیا واقعتاً این آیت کریمه درباره ائمه شما نازل شده؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ آیت کریمہ آپ کے اماموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے پہلے تصدیق کرا لی کہ میں نے کہا آقای محترم ناراحت نشوی، آپ ناراض نہ ہو. خداوند متعال دربارہ ائمہ شما لفظ رجس استعمال فرمودے. ناراض نہ ہو. اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے اماموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے
تو یہاں پہ اللہ نے لفظ رجس نازل فرمایا ہے. رجس کا معنی ہے پلیتی. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں آیا شما نشون میدی که در آیه می شما کدام رجس بود که خداوند متعال از ایشان دور کرد؟ کہ آپ کے اماموں میں کون سی پلیتی تھی جو اللہ نے دور کر دی؟ نہیں، یہ بات تو ہے نا، رجس کی بات ہے نا، رجس ہے جی. ابھی تو کافی ساری باتیں کافی ہے. رجس، میں نے کہا کون سی پلیتی تھی؟ میں نے کہا اگر تو زبان سے نکالے نا کہ یہ پلیتی تھی، تجھے اپنے لوگوں نے زندہ چھوڑا تو بتا ہی نہیں سکتے. ادھر سے ادھر ادھر. میں نے کہا یہ دیکھو نا، آپ نے یہ اپنے اماموں کی عصمت کی دلیل بیان کی ہے. اگر پلیتی تھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، عصمت تو نہ رہی. وہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں کہ پلیتی ہوتی نہیں ہے، پیدائشی. اس کو معصوم کہتے ہیں. یہاں تو رجس ہے، اور رجس کے بعد وَيُطَهِّرَكُمْ پاکی ہے. پہلی پلیتی ہے، بعد میں پلیتی تھی، پر آپ اس کی نشاندہی نہیں فرما رہے. میں نے کہا اپنے آدمیوں سے بات کرو کہ یہ پلیتی تھی، تجھے زندہ چھوڑ دیا، تیرے مذہب کا اب پتہ لگ جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ وہ ایک وہ تو بیچارہ چلا گیا، بڑا تھا، چھوٹا سا آیا. ہم اسے کہتے ہیں آیت اللہ خردق، چھوٹا سا آیت فارسی میں کہتے ہیں. وہ ہے آقای محترم، آیا شما روایات اہل بیت را نخواندئی؟ آپ نے روایات اہل بیت نہیں پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہ خیلے، نہیں پڑھی ہے. پڑھی تو تھی پر سب کے سامنے بتانا تھا. توجہ. تو کہہ رہا ہے آقای محترم در تفسیر اہل بیت ما کہ تفسیر نور الثقلین است کہ ازین رجس، لفظ رجس معنی پلیتی نیست، کہ اس رجس سے مراد پلیتی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا بلا ہے؟ کہتا ہے معنی رجس بمعنی شک وارد شدہ، شک کے معنی میں آیا ہے. میں نے کہا چلو معنی کا تو پتہ چل گیا، لیکن میں نے کہا جو فلسفہ تو نے جہاں پڑھا ہے نا، وہاں بھی میں نے فلسفہ پڑھا ہے. پہلے کرینہ موجود ہے، جب کرینہ موجود ہو دوسرا معنی انسان کر ہی نہیں سکتا. آپ اگر کہے، توجہ، آپ اگر کہے کہ ابھی رات ہے، آپ دن کا نام لے یا نہ لے، خود ذہن میں اس کا مفہوم آئے گا کہ دن کا وجود بھی، یہ قرینہ ہے. آپ کہے کہ روشنی ہے، اندھیرا بھی، مد مقابل جو چیز ہو اسے قرینہ کہیں گے. تو یہاں پہ ہے رجس. رجس کا معنی ہے پلیتی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پھر پاکی ہے، پلیتی اور پاکی، پلیتی اور پاکی. اور معنی کوئی کر نہیں سکتا، قرینہ موجود ہے. لیکن تو کہتا ہے کہ اس سے مراد روایات اہل بیت میں شک ہے. تو میں پوچھ سکتا ہوں، بفرض محال آپ کا معنی لیتا ہوں کہ آپ کے اماموں میں شک تھا